السلام علیکم دوستو، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ان اردو کے الفاظ کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جن کو کہ عمومی طور پر ہم غلط پروناؤنس کرتے ہیں، اور وہ اتنا غلط پروناؤنس ہوتا ہے کہ وہ اب غلط العام ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں میں کہ یہ لفظ غلط ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس کو یوں بولتے ہیں کہ غلط، یہ کام غلط ہے۔ غلط نہیں ہوتا، اصل میں لفظ ہوتا ہے غلط، غلطی۔ ٹھیک ہے، تو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے لفظ کی طرف، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا غلطی ہے۔ اب دیکھیے، یہ ہے راز افشاں کرنا۔ اس کو عمومی طور پر یوں پڑھا جاتا ہے کہ راز افشاں کرنا، یعنی کہ راز کو کھول دینا، راز بیان کر دینا، راز بتا دینا۔ تو یہ راز افشاں نہیں ہوتا، اصل میں لفظ ہوتا ہے افشا، راز افشا کرنا۔ اور یہ لفظ جو ہے یہ عربک زبان کا لفظ ہے، اور وہاں سے یہ اردو میں آیا۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اردو کو لشکری زبان کہا جاتا ہے، اور اس میں بہت سی زبانوں کے لفظ مل کر آ گئے ہیں، اور وہ ان کا اپنا اپنا حسن اور اپنی اپنی خوبصورتی ہے، اور ان کی خوبصورتی کو اکثر ہم نے غلط تلفظ کے ساتھ خراب کر رکھا ہے۔ تو ہے راز افشا کرنا۔ ہمارا اگلا لفظ ہے، اس کو کیا پڑھا جاتا ہے؟ افراد پڑھتے ہیں اس کو، جیسے افراط زر، یعنی کہ کسی چیز کی بہتات ہونا، لیکن یہ افراد نہیں ہے، اس کو افراط پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، افراط زر ہوگا، افراط زر نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارے لفظ ہیں، ان کو آپ پروناؤنس کریں۔ میں نے اس کے اوپر ابھی کوئی اعراب نہیں لگایا، کوئی زیر زبر نہیں لگائی۔ اگر آپ اس کو کیسے پڑھ رہے ہوں گے؟ عموماً اس کو افلاس، افطاری، اقربا، انقلاب وغیرہ۔ انقلاب کا لفظ تو بہت مشہور ہے نا، کہتے ہیں کہ پاکستان میں انقلاب نہیں آتا، ابھی تک انقلاب نہیں آیا۔ وہ صحیح بولیں گے تو آئے گا نا انقلاب۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان کی پروننسیشن کیسے ہے۔ یہ دیکھیے، افلاس، افطاری، اقربا یعنی کہ قریب کے لوگ، قرابت دار، رشتہ دار، اور انقلاب، انقلاب، اور یہ تمام عربی کے لفظ ہیں۔ یہ لفظ آپ کے سامنے ہے، کیا پڑھیں گے آپ اس کو؟ پورن ماشی، ہندی کا لفظ، آپ سمجھ رہے ہیں اس کو، ہندی میں زیادہ بولا جاتا ہے۔ جب چاند پورا ہو جاتا ہے تو اس کو پورن ماشی کی رات کہا جاتا ہے، 14ویں کی رات۔ لیکن اس کو جب اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ یوں دیکھیے، پورن ماشی، پورن نہیں کہنا اس کو، پورن ماشی۔ عموماً اس کو ہندی کا لفظ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ سنسکرت کا لفظ ہے۔ یہ لفظ ان کو بھی آپ یوں پڑھتے ہوں گے، مجھے امید ہے، برکت، بہت، اور پرسوں۔ آپ پرسوں کہاں تھے؟ آپ پرسوں کہاں جائیں گے؟ یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور اللہ آپ کے کام میں برکت ڈالے۔ ٹھیک ہے، یہ غلط العام ہو چکا ہے۔ آئیے اس کی ہم صحیح پروننسیشن یعنی صحیح تلفظ اس کا دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، برکت، اللہ آپ کے کام میں برکت پیدا کرے، اور بہت، یہ چیز مجھے بہت پسند ہے۔ پرسوں، سین کے اوپر پیش ہے، پرسوں، آپ پرسوں کہاں گئے تھے؟ یہ دیکھیے کہ پہلا لفظ جو ہے یہ عربی ہے، اور باقی ہندی کے الفاظ ہیں، بہت اور پرسوں۔ یہ لفظ دیکھیے، عام طور پر بولے جاتے ہیں، کیسے بولتے ہیں؟ عمومی طور پر پھٹکار کہا جاتا ہے، پھٹکار ہے، پھٹکڑی، اور پھنسی، پھنسی نکل آئی، پھٹکری کا استعمال کریں، اور اس پر تو پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔ آئیے اس کے دیکھتے ہیں صحیح تلفظ کیا ہے۔ یہ دیکھیے، پھٹکار صحیح تلفظ ہے، پھٹکری اور پھنسی۔ آپ کو عجیب لگا ہوگا، لیکن یہ صحیح تلفظ ہے، پھنسی۔ ہمارا اگلا لفظ یہ دیکھیے گا، پرندہ، آسمان پر پرندہ اڑ رہا ہے۔ یہ بنیادی طور پر فارسی کا لفظ ہے، اور اس کو پروناؤنس کیا جاتا ہے پرندہ، پرندہ، آسمان پر پرندہ اڑ رہا ہے۔
تو دوستو یہ جو ایڈیم آپ دیکھ رہے ہیں، لکھے موسیٰ پڑھے خدا، بہت مشہور ہے، اہل ادب اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، جو لٹریچر کو لائک کرتے ہیں اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ لکھے موسیٰ پڑھے خدا کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ایسا شخص جس کی لکھائی بہت گندی ہے، اس گندی لکھائی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی لکھے موسیٰ پڑھے خدا، یعنی کہ اس کا مطلب جو عمومی طور پر لوگ لیتے ہیں، میں نے جس سے بھی پوچھا وہ اس کا یہی مطلب لیتا ہے کہ اگر موسیٰ لکھے گا تو خدا ہی پڑھ سکتا ہے اس کو، کیونکہ موسیٰ اور خدا میں ایسا رشتہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ مکمل طور پر یہ ایڈیم جو ہے یہ غلط العام ہو چکا ہے، اور اتنا غلط ہو چکا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحیح تلفظ اس کا کیا ہے، کیسے اس کو لکھنا ہے اور کیسے اس کو سمجھنا ہے۔ یہ دیکھیے، لکھے موسیٰ پڑھے خدا۔ منہ جو ہے، منہ فارسی زبان میں منہ کہتے ہیں سانپ کو، یعنی کہ وہ لکھے سانپ کی طرح، سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا، اتنی گندی بل کھاتی لکھائی ہے کہ کسی سے بھی نہیں پڑھی جاتی، تو وہ جس نے لکھی ہے وہ خود ہی آ کر اس کو پڑھے گا۔ لکھے موسیٰ یعنی لکھے سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا، لہذا بہتر ہے کہ وہ خود اس کو آ کر پڑھے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں تک ان کو ضرور بھیجیے تاکہ وہ بھی اسے مستفید ہو سکیں، خاص طور پر ایسے لوگ جو کہ اردو کو پسند کرتے ہیں اور اردو میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔